اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کر تو اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے جو اپنے بندوں پر نہایت مہربان اور کرم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، یاد رکھیے گا شب قدر رمضان کی سب سے بڑی فضیلت میں سے ایک بہت بابرکت فضیلت ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں یعنی رمضان کے مہینے میں روزوں کا انتخاب کیا اور روزے والی عبادت ہمیں عنایت فرمائی، تو دیکھیے کہ قرآن کا نزول ہونا اور تیسری بڑی فضیلت کہ رمضان المبارک میں شب قدر کا آنا، اور اللہ تعالیٰ نے اس فضیلت کا اظہار اپنے کلام میں کیا یعنی قرآن پاک میں کیا، اور اس کے لیے ایک پوری سورت میرے اللہ کریم نے اتاری۔ وہ سورت نمبر 97 سورت القدر، اور فرماتا ہے میرا اللہ تعالیٰ کہ ہم نے اس رات کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، اور میرا اللہ کریم فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس میں یہ دیکھیے کہ یہ نہیں فرمایا میرے اللہ کریم نے کہ 1000 مہینوں کے برابر ہے، اس کی عبادت افضل قرار دی، اس سے بڑھ کے قرار دی میرے اللہ کریم نے۔ اور یہ دیکھیے کہ اس رات فرشتے اترتے ہیں زمینوں پر، حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی، سلام ہی حتی مطلع الفجر، یعنی فرشتے اترتے ہیں اور فجر ہونے تک سلامتی ہی سلامتی ہوتی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، اللہ تعالیٰ نے سورۃ القدر میں اس رات کی فضیلت خود بیان فرمائی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اتنی پسندیدہ رات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری کلام قرآن پاک کو اسی رات میں اتارنا شروع کیا۔ سبحان اللہ۔ اور جو قرآن کی آیت ہے کہ ہم نے لیلۃ القدر کو قرآن پاک نازل کیا، تو علماء اکرام اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ قرآن لوح محفوظ سے بیت العزہ نامی ایک مقام ہے جو پہلے آسمان پر ہے، اس میں لیلۃ القدر میں پورا قرآن پاک اتارا گیا، اور اسی رات قرآن کی پہلی 5 آیتیں سورہ علق سورت نمبر 96 اور آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک، یہ دیکھیے کہ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر اور پہلے آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر حاضر ہوئے۔ تو یہ دیکھیے کہ اس رات کی فضیلت، قدر اور منزلت کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب کو نازل کرنے کے لیے اس رات کو چنا، اور اسی رات کو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور پہلی وحی لے کر آئے، اور وہ ہے سورہ علق کی پہلی 5 آیتیں۔ اور یہ دیکھیے کہ یہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ جس رات کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے افضل کہا، اگر ہم اس کی کیلکولیشن کرتے ہیں، اگر ہم کنورٹ کرتے ہیں 1000 مہینوں کو سالوں پر، تو یہ 83.4 ایئرز یعنی 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے کہ 83 سال اور 4 مہینے کی عبادت سے افضل ہے اس ایک رات کی عبادت۔ تو یہ دیکھیے کم و بیش آج ہماری عمریں بھی شاید اتنی نہیں ہیں کہ 83 سال اور 4 مہینے، بہت کم لوگ ہیں جو اس عمر تک پہنچ پاتے ہیں، اور اس میں بھی بہت سارا عرصہ ہم سو کے گزار دیتے ہیں۔ لیکن یہ ایسی مبارک رات ہے کہ جو ہمیں اتنی زیادہ عبادت کا ثواب عطا کرتی ہے۔ تو مفسرین اس تعلق سے لکھتے ہیں کہ جو اللہ نے کہا یہ شب قدر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مثال کے طور پر بیان کیا کہ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ کریم نے بیان فرمایا ہے۔ تو اب اندازہ لگائیں 83 سال اور 4 مہینے کی عبادت، اور وہ بھی صرف ایک رات جاگنے سے، اور رات شروع ہوتی ہے مغرب سے لے کر اور ختم ہوتی ہے فجر تک۔ تو اگر ہم اس کو پا لیتے ہیں اور مغرب سے لے کر فجر تک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جو کرنی چاہیے سبھی بھائیوں سبھی بہنوں کو، تو گویا ہم نے کیا
کہ 83 سال اور 4 مہینے سے بھی زیادہ افضل عبادت کی۔ اور یہ بھی صحیح ہے کہ شاید اتنی عمریں سبھی کی نہ ہو کہ وہ اتنے سال جیے، اور پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر ایک انسان کی 80 سال یا 83 سال یا 90 سال اس کی زندگی بھی ہو اور وہ 83 سال اور 4 مہینے عبادت بھی کرے، اٹ از ناٹ پاسبل۔ اور یہ دیکھیے کہ یہ صرف ایک رات کی بات ہو رہی ہے، اور اگر ایک انسان اپنی زندگی میں 10 سال کی عمر میں بالغ ہوتا ہے اور وہ 30 یا 40 سال اور زندگی جیتا ہے، تو گویا وہ اپنی زندگی میں یہ رات 30 یا 40 مرتبہ پاتا ہے۔ اور اس رات کے دیے جانے کے پیچھے علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ حکمت کیا ہے، کہ کچھ صحابہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اور کہنے لگے، کچھ امتوں کے اور کچھ واقعات ہمارے سامنے ایسے آ رہے ہیں جن میں اتنی لمبی لمبی عمروں کے تذکرے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت طویل عمریں عنایت فرمائی، اور آپ نے خود فرمایا کہ ہماری عمریں 60-70 سال کے برابر ہوں گی، تو پھر ہم کیسے ان کے برابر عبادت میں پہنچیں گے؟ وہ تو بہت لمبی عمریں پا کے گئے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تقریباً 1000 سال کے قریب تھی، یعنی انہوں نے 950 سال اپنی قوم کو دعوت دی۔ تو یہ تو ظاہری سی بات ہے، جب کسی کی عمر اتنی طویل ہوگی تو پھر ان کی عبادت بھی زیادہ ہوگی۔ تو صحابہ کرام کو لگا کہ ہماری زندگی تو کچھ بھی نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہمیں یہ رات عنایت فرمائی کہ ہماری عمریں کم ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنی رحمت نازل فرمائی، ورنہ پچھلی امتیں بھی بہت تھیں اور ہر امت کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، لیکن ہمارے ساتھ خصوصی نسبت جو ہے وہ ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ پہلی امتوں کی عمریں لمبی تھیں، لیکن عمل ان کے اتنے بڑے یا اتنے قیمتی نہیں تھے۔ پہلی امتوں کے لیے تھا ایک نیکی کرو گے تو 10 ملے گی، یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک۔ تو یہ دیکھیے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے، اور اپنی امت کے لیے تو اور زیادہ۔ جب یہ آیتیں اتری تو جس میں یہ تھا کہ جو ایک نیکی کرے گا تو 10 نیکیاں اس کو عطا کی جائیں گی، تو پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کرتے ہیں، یہ تو ساری امتوں کا قانون آپ نے مجھے دے دیا، میری امت کے ساتھ کچھ خصوصی معاملہ کیا جائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت نازل فرمائی۔ تو دوسری آیت میں اللہ کریم فرماتا ہے کہ جو مجھے قرضہ دے گا میں اس کو کئی گنا کر کے دوں گا۔ تو اس آیت میں کئی گنا میں کوئی وضاحت نہیں تھی کہ کتنا۔ تو پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ضد کی، یا اللہ تھوڑا اور زیادہ کر دیں۔ یہ دیکھیے پھر حبیب اور محب تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو پھر میرے اللہ کریم نے ایک اور آیت اتاری، جو آپ کی امت میں میرے نام پر 1 روپیہ خرچ کرے گا تو اس کا ثواب 700 لکھا جائے گا، یعنی کسی بھی نیکی کو 700 گنا تک لے جائیں گے۔ تو پھر ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی، ضد امتی، یا اللہ تھوڑا اور زیادہ کر دے کہ آپ کے لیے کیا مشکل ہے۔ یعنی ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے 700 گنا پر بھی راضی نہیں ہوئے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنا کریم رسول عطا فرمایا ہے۔ اگر ہم اس احسان کا شکر ادا کرنا شروع کریں تو ہم صرف اس ایک احسان کا ساری زندگی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، اس دنیا میں جو ہمیں تھوڑا سا نفع پہنچاتا ہے تو بہت سارے ایسے بھی ہیں جو ان کی چوکھٹ پر ساری زندگی گزار دیتے ہیں، اور بہت سارے ایسے میرے بھائی بہن ہیں جو اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں اور اپنے ضمیر کو سلا دیتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 700 پر راضی نہیں ہوئے، تو پھر میرے اللہ کریم نے ایک اور آیت اتاری، ہم آپ کی امت کے صبر والوں کو بے حساب دیں گے، یعنی اس کا کوئی حساب نہیں۔
جب اللہ تعالیٰ دے گا بے حساب تو یقیناً میرا اللہ کریم اپنی شان کے مطابق ہمیں عطا کرے گا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت پیالہ لے کر آئی کہ حضرت مجھے تھوڑا شہد چاہیے، تو سامنے شہد کا ایک بہت بڑا مشکیزہ لٹکا ہوا تھا۔ تو آپ نے حکم دیا کہ یہ مشکیزہ اٹھا کے اس عورت کو دے دو۔ جب وہ عورت لے کر شہر چلے گی تو ان کے خادم نے کہا حضرت وہ تو پیالہ لے کر آئی تھی اور آپ نے پورا مشکیزہ اٹھا کے دے دیا۔ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس نے اپنی شان کے مطابق مجھ سے مانگا اور میں نے اپنی شان کے مطابق اسے دیا۔ تو میرے عزیز بھائیو یہ دیکھیں، یہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے۔ تو میرے اللہ کی شان تو کہیں زیادہ ہے، بلکہ میرے اللہ کی شان کا تو مقابلہ کچھ بھی نہیں اور نہ ہی کوئی کر سکتا ہے۔ تو یقیناً جب میرا اللہ کریم اپنی شان کے مطابق ہمیں ثواب عنایت کرے گا تو وہ کتنا زیادہ ہوگا، تو شاید اس کا گمان بھی ناممکن ہو۔ تو یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری امت کے اجر کو بڑھا دیا، یعنی ہمارے پاس وقت کم ہے۔ تو یہ دیکھیے اگر ہم اس حساب سے دیکھیں کہ ایک وہ مزدور جو کام تھوڑا کرے اور اس کی اجر زیادہ لے، تو دوسرے ضرور کہیں گے کہ یہ کیا مسئلہ ہے۔ اور یہ دیکھیے کہ جو تھوڑا کام کرے اور زیادہ معاوضہ اس کو ملے تو اس بندے کی خوشی کا ٹھکانہ یقیناً بہت زیادہ ہوگا۔ اور ایک بات میں اور آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں کہ ہم لوگ جو موت سے ڈرتے ہیں اصل میں ہماری تیاری ہی نہیں ہے، اور موت سے بہت سارے لوگ اس لیے ڈرتے ہیں کہ معاذ اللہ بہت سارے لوگوں کو اللہ سے ملاقات کا شوق نہیں اور جنت کا یقین کمزور ہے، اس لیے ہم لوگوں کو موت سے خوف آتا ہے۔ لیکن اگر ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو اور ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والی زندگی گزاریں تو یہ دیکھیے کہ موت ایک تحفہ ہوگا ہم سب کے لیے۔ تو یہ سارا کچھ بتانے کا آپ کو مقصد یہ تھا کہ اپنی ان راتوں کو سو کے نہ گزارے یا غفلت میں نہ گزارے، تو اللہ کے لیے اٹھے، توبہ استغفار کرے، اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھے، جن کے طفیل اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بابرکت رات نصیب فرمائی، اور نوافل پڑھیں، اللہ کا قرآن پاک پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ہم سب کو لیلۃ القدر جیسی بابرکت رات میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گناہوں سے معاف کر دیں، آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جلدی ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ صلی اللہ علیہ وسلم ابر کرم گے